أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظیم. جب تمہارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خوب ادب کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو، اللہ کی مہربانی ہو. صدق اللہ العظیم. اللہ جل مجدہ کا بے پناہ فضل و کرم اس خالق اس مالک کا احسان عظیم ہے. اس پاک پروردگار عالم نے ہم جیسے گنہگار سیاہکار بندوں کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اس مالک کا احسان ہے، اس رب کائنات نے اپنے پاک کلام کی خدمت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی سننے سنانے کی صورت میں. ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھانا بھی پڑھنا بھی سیکھ رہے ہیں، اور یقیناً جب انسان سیکھتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے، اور بالخصوص ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہماری اصلاح فرمائیں گے. جہاں ہم سے غلطی ہو ہماری اصلاح ضرور فرمائیں گے. ہمارا خلوص ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہماری نیت ہے کہ ہم اللہ کے پاک کلام کو صحیح پڑھنے میں ایک دعوت دیں کہ اللہ کے پاک کلام کو صحیح پڑھا جائے. کل جو ہے ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی اور جو ہے الف سے لے کر یا تک بچوں کو پڑھایا تھا. یہ بات میں روزانہ یاد دہانی کراؤں گا کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے. کیونکہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، عجمی ہیں، عربی نہیں سمجھتے، تو نہ جانے میں ہم بہت غلط اور کفریہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک کوشش ہے کہ ہم کوشش کریں اور اپنے اندر اس کمی کو محسوس کریں. جب ہمارے اندر طبی طور پر کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، ہمارے وجود میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر ڈاکٹر کی خدمات لی جائیں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھا جائے. تو اسی طرح مرنے کے بعد ہماری نیکیاں ہیں. ایز اے مسلم ہماری نیکیوں میں اللہ کے پاک کلام کا سب سے بڑا ہمارا عمل دخل ہے اس کا. تو اللہ کے پاک کلام کو ہم نے صحیح پڑھنا ہے. تھوڑی سی میری کاوش ہے، آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں گے، سنیں گے. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ پوچھ لیں گے. اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں گے، جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے احباب، خواتین، حضرات، بیٹیاں، بیٹے جو ٹائم دیتے ہیں، جہاں باقی چیزوں کو آپ ٹائم دیتے ہیں، تھوڑا سا آپ قرآن مجید کو سنیے، پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح سے پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ پھر ہم اس کو سمجھیں بھی صحیح. آپ نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں لذت نہیں ہے. یہ ایک فطری سی بات ہے. جب بھی کوئی گفتگو کی جا رہی ہو یا سنی جا رہی ہو، اگر وہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس میں لذت نہیں ہوتی، ٹیسٹ نہیں ہوتا، اچھا نہیں لگتا. تو اسی طرح جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. پہلا ہمارا قدم ہے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی دعوت،
اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ نماز کا ترجمہ یہاں کے بچیوں کو بھی سکھائیں اور اپنے ناظرین کو بھی دعوت دیں کہ آپ نماز کو سمجھ کر پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے کیا کہا؟ باقی تو ہمارا عقیدہ ہے، جب نماز شروع کی ہم جھک جاتے ہیں، ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں، ہمارا ادب کے ساتھ سر جھک جاتا ہے۔ یہ تو ایک کمال محبت ہے، ادب ہے، لیکن جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو جو بے چینی نماز میں ہوتی ہے، جلدی کریں بھاگیں، جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں، تو جب آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈرامہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ گھنٹوں آپ کے گزر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ آپ نماز جو پڑھ رہے ہوتے ہیں پہلے سے ٹرین نہیں ہے، تربیت نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کے لیے کہہ رہے ہیں، کس کے آگے کھڑے ہیں۔ جب یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو یقیناً آپ کی ہم سب کی نمازوں میں لذت ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ تو ہم نے الحمد کی تلاوت کی تھی، صرف 2 سے 3 آیات روزانہ میں پڑھاؤں گا۔ ہمارے مدارس میں نورانی قاعدہ کے بعد جو ہم پڑھاتے ہیں وہ عامہ تساءلون پڑھاتے ہیں، 4 آیتیں میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، اور ہر زبان کی انگلش ہے یا کوئی سی بھی زبان ہے اس کے تھوڑے سے اصول ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے تھوڑے سے وقت میں کوئی قرأت تو نہیں کر سکتے، ہم تجوید نہیں پڑھا سکتے، لیکن صحیح پڑھنے کے لیے جو ہے تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی۔ اب سب بچے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے آپ سنیں، دیکھیں سمجھنا کیا ہے، ہم نے لفظ ہے اعوذ، 3 چیزیں ہیں، اکثر آپ نے دیکھا اور آپ بھی پڑھتے ہیں اعوذ پڑھا جاتا ہے۔ کل کے لیکچر میں نے بتایا تھا جب لفظ سے لفظ بدلتا ہے تو وہ لحن عربی میں لحن جلی کہا جاتا ہے اس کو، تو اس کا پڑھنا سننا دونوں حرام ہے۔ آؤ پڑھنے سے کیا ہوگا، عین کی جگہ ہم نے حمزہ پڑھ دیا، اب لفظ سے لفظ بدل گیا تو غلط ہو گیا۔ اب دوبارہ سے پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابھی دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے ہمارا، ارحم خالد، تو آپ ان سے اعوذ باللہ سنتے دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ اعوذ میں فرق کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہم آگے پڑھا دیں۔ ارحم آئیے بیٹا، ہاں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جزاک اللہ، جائے بیٹا۔ تو دیکھیے کہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، ظاہر ہے مائک کے آگے تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ بچے نے اعوذ پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عبداللہ فدا حسین کو میں بلاتا ہوں، ان سے دیکھیں سن کر کوشش دیکھتے ہیں کہ ان کو بسم اللہ ٹھیک سے آتی ہے یا نہیں۔ عبداللہ آئیے بیٹا، عبداللہ فدا حسین، یہ ہمارے عبداللہ صاحب ہیں، بہت غصے والے، منہ میں کیا نکالیے، چلیے اب بسم اللہ اچھے سے سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں انہوں نے بھی رحیم پڑھا، غلط پڑھا، دیکھیں ہم اپنی غلطی مان رہے ہیں۔ لفظ ہے رحیم، کیا ہے بیٹا؟ آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو آئے گا، کھیلیں گے تو نہیں آئے گا۔ رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون۔
دیکھیے آپ کو آواز آ رہی ہوگی، بہت سارے بچے اما پڑھ رہے ہیں، لفظ اما نہیں ہے، اما ہے، عین کی آواز نکالنی ہے، کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ اما۔ اب اما پڑھیں گے تو صرف یہ دو لفظ ہے، عین اور میم۔ اب ایک صرف عین آپ نے ٹھیک سے پڑھا، 10 نیکیاں، 10 درجات بلند، 10 گناہ معاف ہو گئے۔ اگر آپ نے غلط پڑھا تو یقیناً اس کو فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ دیکھیے عَنٍ پہ عین ہے، عظیم پہ وا ہے۔ اب وا کو بھی پڑھنا ہے، عین کو بھی پڑھنا ہے۔ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ الذی، دیکھیے یہ 3 مخارج ہیں، ذا، زا، وا، ذی، زی، غی۔ اب یہاں الذی پڑھ رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون۔ میں ایک ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ باقی قواعد جو ہے کل اسٹارٹ کریں گے، کافی ٹائم ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ پاک ذات ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے، صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔